بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک موچی تھا، دن بھر جوتے مرمت کرتا اور شام ہوتی تو بازار کا رخ کرتا، مزدوری کی رقم سے گوشت اور شراب خرید لیتا اور گھر لوٹ آتا۔ رات گئے اس کے دوست احباب جمع ہو جاتے، موچی خود ہی سیخ پر کباب لگانے کا فریضہ بھی سنبھال لیتا۔ محفل نا و نوش گرم ہو جاتی، جام گردش میں آ جاتا، خوب گل گپاٹا مچاتا۔ موچی ترنگے میں آ کر ایک شعر گاتا جس کا مفہوم یہ تھا: لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا، اور کیسے بڑے شخص کو کھو دیا جو لڑائی کے دن کام آتا اور سرحدوں کی نگہبانی کرتا۔ موچی کے پڑوس میں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے۔ وہ صرف علم ہی کے نہیں، عمل کے بھی شہسوار تھے۔ نہایت نیک اور متقی بزرگ تھے۔ دن ان کا درس و تدریس میں اور رات ذکر اللہ میں گزرتی تھی۔ پڑوس میں روزانہ رات کو ہنگامہ رہتا اور رنگین مزاج موچی اور اس کے دوستوں کے شور شرابے کے باعث بزرگ کی عبادت میں خلل پڑتا، لیکن اللہ کے اس نیک بندے نے کبھی اپنے پڑوسی سے کچھ نہ کہا۔ ایک رات شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا۔ اس نے جو ہنگامہ ہوتے دیکھا تو موچی کو پکڑ کر لے گیا اور جیل میں ڈال دیا۔ صبح ہوئی تو بزرگ نے اپنے دوستوں سے دریافت کیا کہ رات ہمارے پڑوس میں سکون تھا، ہمسائے کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے بتایا کہ اسے کوتوال صاحب پکڑ کر لے گئے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو خوشی کا اظہار کرتا کہ چلو اچھا ہوا، جان چھوٹی۔ کئی دنوں سے رات کی نیند حرام کر رکھی تھی، اب جیل کی ہوا کھائے گا تو درست ہو جائے گا۔ لیکن بزرگ نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے سواری طلب کی اور والی گورنر کے پاس تشریف لے گئے۔ والی کو لوگوں نے بزرگ کی آمد کی اطلاع دی تو وہ تعظیم کے لیے اٹھا اور کہنے لگا: آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا بھیجتے۔ بزرگ نے فرمایا: ہمارے محلے میں ایک موچی رہتا ہے، کوتوال نے اسے گرفتار کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا ہو جائے۔ والی نے اسی وقت حکم دیا اور موچی کو رہا کر دیا گیا۔ بزرگ واپس جانے لگے تو موچی بھی ساتھ ہو لیا۔ بزرگ نے اس سے اس کے پسندیدہ اشعار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا: کیوں ہم نے تم کو ضائع نہیں کیا؟ موچی بولا: نہیں، آپ نے ہمسائیگی کا حق ادا کر دیا۔ اس رات بزرگ کے پڑوس میں شراب و کباب کی محفل نہیں جمی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ کوتوال موچی کو دوبارہ پکڑ لے گیا تھا یا کوتوال نے موچی کو دھمکیاں دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ موچی نے عیش پرستی سے توبہ کر لی تھی۔ اس کے دل پر اپنے بزرگ پڑوسی امام کے حسن سلوک کا اتنا گہرا اثر ہوا تھا کہ اس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ وہ امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے فقہ میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ فقیہ کے لقب سے سرفراز ہوا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا امت مسلمہ پر عظیم احسان ہے، جن کے بیان کردہ مسائل 1200 برس سے تمام اسلامی مملکت میں پھیلے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی عظیم اکثریت فقہی مسائل کے حل کے لیے آپ کی جانب رجوع کرتی ہے۔ آپ تابعی ہیں اور فقہ حنفی کے بانی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان اور والد کا نام ثابت تھا۔ کنیت نام سے زیادہ مشہور ہے، یعنی ابو حنیفہ، لیکن یہ حقیقی کنیت نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہیں تھا۔ کنیت وصفی معنوں کے اعتبار سے ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی یکسو، ایسا شخص جو ہر طرف سے کٹ کر ایک خدا کا ہو رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذات نہ صرف علم کا ایک وسیع و عریض سمندر تھی، بلکہ آپ علم کی بلندیوں پر بھی فائز تھے۔ آپ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اس ذات کے ہو رہے تھے جس کے قبضے میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی لالچ، کوئی ڈر،
کوئی دباؤ آپ کو حق بات کہنے سے باز نہ رکھ سکا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری 699 عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں اپنے والد کی طرح تجارت کی طرف مائل ہوئے اور وہ کوفہ میں ایک قسم کا ریشمی کپڑا خز بناتے اور اس کی تجارت کرتے تھے۔ جامع مسجد کے پاس ان کی دکان اور کارخانہ تھا۔ جن دنوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی، ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن بازار جا رہے تھے، کوفہ کے مشہور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے سے گزرے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تو سمجھے کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے، پاس بلا لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کسی سوداگر کا نام بتایا کہ اس کے پاس جا رہا ہوں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا تم پڑھتے کس سے ہو؟ جواب ملا کسی سے نہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم میں مجھ کو قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں، تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے مشہور امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی تھی۔ ابو حنیفہ امام رحمۃ اللہ علیہ امام حماد کے درس میں شریک ہو گئے۔ پہلے دن بائیں صف میں بیٹھے کیونکہ نئے طالب علموں کے لیے یہی طریقہ تھا، لیکن چند ہی دنوں بعد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے بیٹھا کریں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پورے حلقے میں کوئی بھی شاگرد ذہانت اور حافظے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 سال تک امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا، پھر خیال آیا کہ خود بھی درس کا سلسلہ شروع کروں، مگر استاد کا ادب مانے آتا تھا۔ انہی دنوں امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتہ دار بصرہ میں انتقال کر گئے۔ امام صاحب کو وہاں جانا پڑا، وہ مجھے اپنا قائم مقام بنا گئے۔ اب اگلے چند دنوں میں کئی ایسے مسائل میرے سامنے آئے جن کے بارے میں استاد سے میں نے کوئی روایت نہ سنی تھی۔ میں نے ان مسائل کے جوابات اپنے اجتہاد سے دیے اور احتیاطاً ایک یادداشت لکھتا گیا۔ 2 ماہ کے بعد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو میں نے یہ یادداشت پیش کی۔ 60 مسئلے تھے۔ استاد نے ان کے جوابات میں 20 غلطیاں نکالی اور کہا کہ باقی جوابات درست ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب تک امام حماد رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہیں ان کی شاگردی نہ چھوڑوں گا۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 120 ہجری میں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ دیگر کئی اساتذہ اور علماء سے علم حاصل کیا، لیکن وہ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوفہ میں شاید ہی کوئی ایسا محدث ہو جس کی امام صاحب نے شاگردی نہ اختیار کی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں امام شعبی، ابو اسحاق شعبی، حضرت سماک اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس قائم تھا، اس میں شریک ہو گئے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، شام کے امام المہذب مکحول شامی اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ میں علم حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کا اب یہ حال تھا کہ حرمین شریفین کے سفر کا ارادہ کرتے تو شور مچ جاتا کہ فقیہ عراق عرب جا رہے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میانہ قد، خوش رو اور موزوں اندام تھے۔ لفظوں گفتگو بلند اور صاف آواز میں کرتے تھے، مزاج میں تکلف تھا، اچھا لباس پہنتے تھے، وظیفہ لینے کے مخالف تھے، اس لیے کہ آپ کو حق گوئی میں کبھی
باک نہ ہوا۔ منصور اور ان کی بیوی حرہ میں کچھ ناچاقی تھی۔ خاتون کی شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتے۔ منصور نے کہا کسی کو منصف قرار دے لو۔ خاتون نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ خلیفہ نے اسی وقت بلوا لیا۔ خاتون پردے کے پیچھے موجود تھیں۔ منصور نے امام صاحب سے پوچھا شریعت کی روح سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے کہا 4۔ منصور نے کہا سنتی ہو؟ پردے کے پیچھے سے آواز آئی ہاں سنا۔ امام صاحب نے منصور سے کہا مگر یہ اجازت اس شخص کے لیے خاص ہے جو عدل پر قادر ہو، ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں ہے۔ منصور چپ ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر آ گئے تو ایک خادم 50,000 درہم لے کر حاضر ہوا۔ کہنے لگا خاتون نے نظر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کو حق گوئی کی نہایت شکر گزار ہے۔ امام صاحب نے رقم واپس کر دی اور فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ میں نے جو کچھ کہا وہ کسی غرض سے نہیں کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں کی تجارت کرتے تھے۔ اکثر شہروں میں آپ کے نمائندے مقرر تھے۔ ایک بار حفص بن عبد الرحمن کے پاس کپڑے کے تھان بھیجے، ساتھ ہی پیغام دیا کہ فلاں میں خرابی ہے، فلاں تھان میں خرابی ہے، خریدار کو بتا دینا۔ حفص کو یاد نہ رہا اور خریدار کو بتائے بغیر ہی تھان فروخت کر دیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو نہایت رنج ہوا۔ آپ نے تمام تھانوں کی قیمت 30,000 درہم خیرات کر دی۔ آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس رقم میں سے 1 درہم بھی اپنے پاس رکھیں۔ ایک بار کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے چاہا کہ کترا کر نکل جائے۔ اسے امام صاحب نے بلایا اور پوچھا کہ راستہ کاٹ کر کیوں نکل رہے تھے؟ اس نے کہا امام صاحب میں آپ کا 10,000 درہم کا مقروض ہوں، اس شرم سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ امام صاحب اس شخص کی غیرت پر حیران ہوئے اور فرمایا جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔ ایک بار کسی حاجی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جوتوں کے 1,000 جوڑے تحفے کے طور پر پیش کیے۔ 1-2 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کے لیے بازار میں جوتا خریدتے دکھائی دیے۔ آپ کے شاگرد حضرت یوسف بن خالد نے دریافت کیا کہ ابھی تو آپ کے پاس 1000 جوڑے جوتے آئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا قاعدہ یہی ہے کہ تحائف اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کے لیے جمعہ کے روز طرح طرح کے کھانے پکواتے، لیکن کھانے میں خود شریک نہ ہوتے۔ پوچھنے پر فرماتے اس طرح تم لوگوں کی بے تکلفی جاتی رہے گی۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلم اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نوجوانوں کو کسی بزرگ کی موجودگی میں سنجیدہ ہو کر بیٹھنا پڑے گا اور وہ آپس میں ہنسی مذاق نہ کر سکیں گے۔ کوفہ کے والی ابن حبیرہ نے جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میر مفتی بنانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس پر اس نے امام صاحب کو درے لگوائے، جس کا امام صاحب کی والدہ کو بڑا صدمہ ہوا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اپنی تکلیف کا چنداں خیال نہ تھا، البتہ یہ رنج تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچا۔ امام صاحب کی دیانت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس زمانے میں گورنر کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے دینے پر پابندی تھی، ایک دن گھر میں بیٹھے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ میرا روزہ ہے، دانتوں سے خون بہہ نکلا اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا، روزہ ہے یا جاتا رہا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو جواب دے سکتے تھے۔ گھر کے اندر خلیفہ کے کارندے تو جانچ پڑتال کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جانے پدر اپنے بھائی حماد سے پوچھ، مجھے فتویٰ دینے سے روک دیا گیا ہے۔
مورخ ابن خلقان کہتے ہیں کہ چند روز بعد والی کو بعض فقہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا۔ اس طرح امام صاحب کو پھر فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، حاضر جوابی اور معاملہ فہمی مشہور ہے۔ کوفہ کے گورنر ابن حبیرہ نے ایک بار امام صاحب سے اپنے پاس آنے کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، دیکھا کہ ایک نگینہ اس کے سامنے پڑا ہے اور وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کس سوچ میں گم ہو؟ کہنے لگا، یہ نگینہ مجھے پسند آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں اسے استعمال کروں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس پر دوسرے آدمی کا نام کھدا ہوا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نگینہ لے کر دیکھا تو اس پر نقش تھا عطا بن عبداللہ۔ امام صاحب نے سامنے بیٹھے ایک شخص کو نگینہ دیا اور اسے ہدایت کی کہ اس نگینے پر کھدے ہوئے الفاظ عطا بن عبداللہ میں صرف اتنی تبدیلی کر دو کہ بن کو من کر دو اور عبداللہ کی بے کے نقطے کو مٹا کر عبد کے اندر نون کا نقطہ لگوا دو۔ وہ شخص گیا اور تھوڑی دیر میں نگینہ لے کر لوٹ آیا۔ آپ نے نگینہ ابن حبیرہ کے حوالے کیا اور فرمایا، اب آپ اسے پہن سکتے ہیں۔ ابن حبیرہ نے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب پڑھیے۔ ابن حبیرہ نے پڑھا تو نگینے پر کھدے الفاظ میں معمولی سی تبدیلی کے بعد اب جو الفاظ پڑھے جا رہے تھے وہ تھے عطا من عند اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے۔ امام صاحب کی ذہانت پر ابن حبیرہ اچھل پڑا۔ فوراً سونار کے پاس نگینہ بھیجا گیا کہ انگوٹھی میں جڑ کر واپس کرے۔ ایک بار ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا، میں نے اپنی رقم ایک جگہ احتیاط سے رکھ دی تھی، اب یاد نہیں آتا کہ کہاں رکھی ہے، مجھے رقم کی سخت ضرورت ہے، کوئی تدبیر بتائیے۔ امام صاحب نے فرمایا، بھائی یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ شخص منت سماجت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ آج ساری رات نماز پڑھو۔ وہ شخص گیا، اس نے جا کر نماز شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے یاد آ گیا کہ رقم فلاں جگہ رکھی تھی۔ دوڑتا ہوا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کی تدبیر درست ثابت ہوئی۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، شیطان کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو۔ اس نے جلد یاد دلا دیا، تاہم مناسب یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رات بھر نماز پڑھتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتب میں فقہ اکبر، العالم والتعلیم اور مسند شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر مسائل مدون کیے، ان کی تعداد 12,90,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ امام صاحب نے جس طریقے سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا تھا وہ بہت وسیع اور دشوار تھا۔ انہوں نے اتنے مشکل کام کو تنہا انجام دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے شاگردوں میں سے 40 ماہر افراد کا انتخاب کیا، ان کی ایک مجلس بنائی، ان میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اس طرح فقہ کے اعلیٰ درجے کے ایک ادارے کی بنیاد پڑی۔ اس ادارے نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں 30 برس تک کام کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں اس مجلس کے فتاویٰ تیار ہو کر ملک بھر میں پھیلنے لگے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اصول تحقیق کچھ یوں بیان کیا ہے، میں کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ مجھے وہاں نہیں ملتا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہوں، اور جب وہاں بھی نہ ملے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی کا قول مان لیتا ہوں، اور جب معاملہ ابراہیم شعبی، ابن سیرین اور عطا پر آ جائے تو یہ لوگ مجتہد تھے، اس وقت میں بھی انہی لوگوں کی طرح اجتہاد کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دینی مسائل میں غور و فکر کے بعد اپنے شاگردوں سے بحث کرتے تھے اور پھر حاصل بحث کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے حماد،
اور پوتے اسماعیل نے فقہ اسلامی میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اہم شاگردوں میں حضرت داؤد طائی، امام ابو یوسف، اسد بن عمر، امام محمد، امام ظفر اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر بزرگ شامل ہیں۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے عہد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کو پورے ملک میں قانون کا درجہ حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد 730 اور ایک دوسری روایت کے مطابق 880 ہے۔ جب 132 ہجری 749 عیسوی میں بغداد میں سلطنت عباسیہ قائم ہوئی تو خلیفہ منصور نے بغداد کو دارالخلافہ بنایا اور 146 ہجری 763 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ نے بلایا اور قاضی کا عہدہ پیش کیا۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے انکار کر دیا اور فرمایا مجھ میں اس کی قابلیت نہیں ہے۔ منصور نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ ایک جھوٹے کو قاضی مقرر نہیں کر سکتے۔ خلیفہ لاجواب ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سمجھایا کہ میں عربی نسل نہیں ہوں، اس لیے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار گزرے گی، لیکن منصور نے قسم کھا کر کہا کہ آپ کو عہدہ قبول کرنا ہوگا۔ آپ نے بھی قسم کھا کر کہا کہ ہرگز قبول نہ کروں گا۔ خلیفہ نے آپ کو قید کر دینے کا حکم دے دیا۔ قید کے دوران میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم پائی۔ بالآخر لوگوں کی بے حد زور دینے پر محض خلیفہ کی قسم پوری کرنے کے لیے آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دجلہ کے پار ایک چھوٹی سی آبادی رصافہ کے قاضی کا عہدہ قبول کر لیتا ہوں۔ خلیفہ اس پر راضی ہو گئے۔ رصافہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 دن گزارے، پھر آپ بیمار پڑ گئے اور 6 دن تک بیمار رہے اور اس بیماری کے عالم میں اپنے رب سے جا ملے۔ 150 ہجری 767 عیسوی میں علم کا یہ چمکتا ہوا آفتاب غروب ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر کیا پھیلی کہ سارا بغداد امڈ آیا۔ پہلی بار 50,000 افراد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی، پھر مزید 5 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی، یہاں تک کہ عصر کے قریب تدفین ہوئی۔ مورخ خطیب کے مطابق وفات کے 20 دن بعد تک بھی لوگ آ کر نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی وصیت کے مطابق خسران کے مقبرے کے مشرق میں دفن کیا گیا۔ جس محلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ واقع ہے وہ اب بھی امام اعظم کے نام سے اعظمیہ کہلاتا ہے۔